فلسطین، جی خطہ فلسطین سے ایک بہت اہم خبر آئی ہے اور یہ خبر ہے جی اس اشتہار کے حوالے سے. ٹرمپ ہیز کالڈ فار دا ریموول آف آل پیلسٹینینز فرام غزہ. جوش پیپل سے نو. یہودی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, نسل کشی نہیں ہونی چاہیے فلسطین میں لوگوں کی. اور یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ یہودیوں نے یہ بات کی ہے, کیونکہ ہر صہیونی یہودی ہوتا ہے لیکن ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا, اور صہیونیت فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کا نام ہے. اسی حوالے سے یہ اشتہار سامنے آیا ہے. یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے 390 ریبیز, مذہبی رہنما, سیاسی اور سماجی کارکن اور مشہور افراد نے اسرائیل کے اقدامات پر مذمتی اشتہار دیا ہے, جن میں ان تمام افراد نے دستخط بھی کیے ہیں. اس اشتہار کو نیو یارک ٹائمز میں شائع کیا گیا ہے. اشتہار میں کہا یہ گیا ہے کہ یہودی عوام نسلی تطہیر کو مسترد کرتے ہیں. غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل عام کی مذمت کی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطینیوں کی جو ایتھنک کلینزنگ ہے, نسلی تطہیر جو ہے, اس کی تجویز کی بھی مذمت کی گئی ہے. اشتہار میں دستخط کرنے والے ایک یہودی صحافی پیٹر بینارٹ نے لکھا ہے کہ ہمارے وقتوں کی بربریت یہ ہے کہ ہمیں ان انسانوں کا بالکل بھی خیال نہیں رہا جو سفید فام یا یہودی اور مسیحی یا مغرب کے باشندے نہیں ہیں. اسی طرح معروف ہدایت کار جوناتھن گلیزر نے یہ بھی کہا ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں یہودیوں کے قتل عام کو ایک قبضہ گیر قوت نے ہائی جیک کر لیا ہے. یہ بہت بڑی ایک خبر ہے جی. اور اسی حوالے سے اب آگے بات کرتے ہیں اور مصر اور ترکی کی بات کرتے ہیں کہ جی مصر اور ترکی نے حماس اور اسرائیل کو جنگ بندی کا معاہدہ جاری رکھنے پر آمادہ کر لیا ہے. جی بالکل, یہ جو معاہدہ تھا جو کہ ختم ہونے کے قریب تھا اور ڈر تھا کہ کہیں یہ معاہدہ ختم نہ ہو جائے, یہ وہ 3 لوگ ہیں جو کہ اب حماس کی طرف سے رہا کیے جانے ہیں. اور یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا, لیکن اب مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا ہے حماس نے, اور بدلے میں 369 فلسطینی قیدیوں کی رہائی ممکن ہوئی ہے. حماس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی پر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد روک دیا تھا, اور ایک بار پھر دونوں فریقین کی جانب سے جنگ شروع کرنے کی باتیں کی جانے لگی تھیں, لیکن مصر اور ترکی کی مداخلت کے بعد یرغمالیوں کی رہائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے. جنگ بندی ڈیل پر جو منڈلاتے ہوئے سائے تھے وہ اب ختم تو ہوئے ہیں, لیکن اسرائیل معاہدے کے مطابق امدادی اشیاء کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہا. اسرائیل نے موسم کی سختی جھیلتے فلسطینیوں کے لیے تیار شدہ مکانات جو تھے انہیں غزہ لے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. اسرائیلی حکام معاہدے کے مطابق رفح بارڈر پر مصر کی طرف کھڑی بھاری مشینری اور شہریوں کے لیے تیار شدہ مکانات کو غزہ آنے نہیں دے رہے ہیں. صرف کھانے پینے کی اشیاء, دوائیں, کمبل اور ٹینٹس کو اجازت ہے, لیکن وہ بھی ضرورت کے مطابق نہیں, اور اس پر بھی بہت ساری پابند. اب ایک اور خبر کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں, اور یہ خبر ہے جی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, اور یہاں پر بات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو کہ ایک طرح سے قانون سے بالا تر شخصیت ہے. جی قانون سے بالا تر ٹرمپ اپنی کرنے سے باز نہیں آ رہا. انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھ کر غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے جیل بھیج رہا ہے, لیکن امیگرنٹ حقوق کے حامی گروپس ٹرمپ کے ان اقدامات کے خلاف عدالت پہنچ گئے ہیں. امریکی سول لبرٹیز یونین ACLU اور کئی امیگرنٹ حقوق کے حامی گروپس نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے تاکہ حراست میں لیے گئے تارکین وطن تک رسائی حاصل کی جا سکے. اور سول لبرٹیز یونین کا موقف یہ ہے کہ تارکین وطن کو وکلا تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے, اور انہیں خاندانوں سے رابطے کے بغیر رکھنا بھی قوانین کی خلاف ورزی ہے. مقدمے میں گوانتانامو بے میں قیدیوں کی حالت زار کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ گوانتانامو بے کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے, اور ایسا امریکی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی سرزمین پر گرفتار ہونے والے تارکین وطن کو گوانتانامو بھی بھیجا جا رہا ہے. تو شدید یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. اگلی خبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور یہ خبر ہے جی جرمنی سے. جی جرمنی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور یوں کہیے کہ یہ JD وینس صاحب جو کہ امریکہ کے نائب صدر, اور یہ پہنچے جرمنی, اور یہاں پر انہوں نے جو کامنٹس دیے ہیں یورپ میں یورپینز کے خلاف جو کامنٹس دیے ہیں اس پر
اب شور ہونے لگ گیا ہے. جی انسانی حقوق کا جو گلا گھونٹنے والے ہیں وہ بات کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی. میونخ کانفرنس کے اندر امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے ایک ایسا خطاب کیا کہ شرکاء حیرت سے انگلیاں منہ میں دبا بیٹھے. الزامات سے بھرا خطاب تھا, اس پر تالیاں بھی نہیں بجی. جے ڈی وینس کا کہنا یہ ہے کہ یورپی رہنما تقاریر کو سینسر کرتے ہیں. برطانیہ میں آزادی اظہار پسپائی اختیار کر رہی ہے اور انہوں نے اس صورتحال کو روس سے بھی بڑا خطرہ قرار دے دیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یورپ کو سب سے بڑا خطرہ چین یا روس سے نہیں خود اپنے آپ سے ہے. اب اس بیان کے بعد وہ امریکہ سے کیسے اپنا تعلق آگے بڑھائیں گے یہ وقت بتائے گا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور اگلی خبر ہے جی پاکستان سے. جی پاکستان کا معاملہ ایک بڑا سنگین معاملہ اٹھا سینٹ میں, اور سینٹ میں اب اس حوالے سے ایک قانون پاس کر دیا گیا ہے. جی پاکستانی ایوان میں بلاخر بیرون ملک بھیک مانگنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سینٹ نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام, بیرون ملک بھیک مانگنے اور 9 عمر لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے بیرون ملک بھجوانے میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دینے سے متعلق بلز منظور کر لیے ہیں. شہری رحمان صاحبہ کی زیر صدارت سینٹ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تینوں بلز پیش کیے جنہیں ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. کسی رکن نے مخالفت نہیں کی. بل کے تحت ان جرائم میں ملوث افراد کو 3 سے 10 سال قید اور جرمانے کی سزائیں دی جائیں گی, جبکہ بیرون ملک بھیک مانگنے میں ملوث جو سرغنہ ہے اسے بھی سخت سزا ملے گی. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو قانون ہے جو کہ بنایا گیا ہے. اب آپ کو لے کر جاتے ہیں ہم بھارت کی طرف, جہاں پر ایک خطرناک واقعہ پیش آیا ہے, اور یہ خطرناک واقعہ جو ہے وہ ہاتھیوں کے حوالے سے ہے. ہاتھیوں کی ایک بھگدڑ مچی ہے اور اس میں کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور یہ جو ایک مندر میں ہاتھیوں کے حملے سے بھگدڑ مچی ہے اور اس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ واقعہ پیش آیا ریاست کیرالہ میں, جہاں پر ایک مندر میں تقریب کے دوران پٹاخے پھاڑے گئے اور اس کے باعث جو ہیں وہ ہاتھی خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے لوگوں پر حملہ کر دیا اور اس کی وجہ سے وہاں پر بھگدڑ مچ گئی. ہاتھیوں کو مندر میں تہوار کے لیے لایا گیا تھا, اور ظاہر ہے جب وہ پٹاخے پھٹے تو اس سے وہ مشتعل ہو گئے اور چھوٹی عمارت کی طرف بھاگے. ہاتھی عمارت سے ٹکرائے تو اس کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا. اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ملبے تلے دب گئے. 2 خواتین سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے اور 20 افراد زخمی بھی ہوئے. اب آپ کو لے کر جاتے ہیں ہم بھارت کی طرف, جہاں پر ایک خطرناک واقعہ پیش آیا ہے, اور یہ خطرناک واقعہ جو ہے وہ ہاتھیوں کے حوالے سے ہے. ہاتھیوں کی ایک بھگدڑ مچی ہے اور اس میں کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور یہ جو ایک مندر میں ہاتھیوں کے حملے سے بھگدڑ مچی ہے اور اس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ واقعہ پیش آیا ریاست کیرالہ میں, جہاں پر ایک مندر میں تقریب کے دوران پٹاخے پھاڑے گئے اور اس کے باعث جو ہیں وہ ہاتھی خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے لوگوں پر حملہ کر دیا اور اس کی وجہ سے وہاں پر بھگدڑ مچ گئی. ہاتھیوں کو مندر میں تہوار کے لیے لایا گیا تھا, اور ظاہر ہے جب وہ پٹاخے پھٹے تو اس سے وہ مشتعل ہو گئے اور چھوٹی عمارت کی طرف بھاگے. ہاتھی عمارت سے ٹکرائے تو اس کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا. اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ملبے تلے دب گئے. 2 خواتین سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے اور 20 افراد